مما امسکنا علیکم، کتاب الصید، شکار کا باب اور ذبح کرنے کا باب ہے۔ کتاب الجہاد کے بعد صاحب کتاب نے شکار کے متعلق اور ذبح کرنے کے متعلق جو احادیث مبارکہ تھیں وہ اس باب میں نقل فرمائی ہیں۔ سب سے پہلے قرآن مجید فرقان حمید سورہ مائدہ کی یہ آیت کریمہ نقل فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے پیارے حبیب آپ سے سوال کرتے ہیں کہ ان کے لیے کیا کچھ حلال کیا گیا ہے، تو آپ ان سے فرمائیں کہ تمہارے لیے ہر پاکیزہ چیز حلال ہے، اور فرمایا جن کو تم نے تعلیم دی جن کتوں کو اور وہ زخمی کر کے جانور چھوڑ دیتے ہیں تو ان میں سے تم کھا سکتے ہو اس تعلیم کے مطابق کہ جو تعلیم اللہ تعالیٰ نے تمہیں دی، اور پھر وہ تعلیم تم نے کتوں کو دی، اور اب کتے اگر شکار کرنے کے بعد اس شکار کو چھوڑ دیتے ہیں اس میں سے کچھ نہیں کھاتے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا، تو پھر کھاؤ جو کچھ کتوں نے تمہارے لیے چھوڑ دیا ہے، وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، اور اللہ تعالیٰ کا اس پر نام لیا کرو، یعنی جب کتا چھوڑو جب کتا بھیجو تو پھر اللہ کا نام لے کر یعنی بسم اللہ پڑھ کر بھیجا کرو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، اللہ سے ڈرو اس لیے کہ بے شک اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تو یہ اصول بتا دیا کہ تمہارے لیے ہر پاکیزہ چیز حلال ہے، یعنی لوگوں نے ابتداء اسلام کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے طرح طرح کے سوالات کیے کہ کون سی چیز حلال ہے کون سی حرام ہے، تو ایک اللہ تعالیٰ نے اصول بتا دیا کہ تمہارے لیے ہر پاکیزہ چیز، یعنی جسے فطرت انسان کی فطرت بھی جسے واقعی تسلیم کرے کہ یہ پاکیزہ ہے، اس کے اندر کوئی گندی چیز نہیں ہے، کوئی خباثت نہیں ہے، تو وہ تمہارے لیے حلال ہے۔ اب مثال کے طور پر کوئی بھی گندی چیز ہے، سلیم الفطرت انسان اسے گندا سمجھتا ہے، اب بدکاری ہے، زنا ہے، یہ ایسی گندی حرکت ہے، کسی بھی مذہب کے اندر جائز نہیں ہے، چاہے دین اسلام ہے اس کے علاوہ کوئی بھی مذہب ہے، یعنی یہ ایک ایسی چیز ہے کہ فطرت اس چیز کا تقاضا ہی نہیں کرتی۔ اور اسی طرح شراب ہے، شراب کو دیکھیں ایسی گندی چیز ہے کہ اگرچہ جن مذاہب کے اندر حلال بھی تھی ان مذاہب کے اندر بھی سلیم الفطرت لوگ، جن کی فطرت سلامت تھی، جنہیں عقل و شعور جن کا پورا تھا، تو وہ ان چیزوں سے نفرت کرتے تھے، اس چیز سے شراب کو کبھی انہوں نے منہ نہیں لگایا حلال ہونے کے باوجود بھی۔ یعنی یہ ابتداء اسلام سے پہلے کی بھی اگرچہ باتیں دیکھیں تو اس کے اندر یہ چیزیں ملتی ہیں، جیسا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہم نے پڑھا، زمانہ جاہلیت کے اندر آپ نے کبھی شراب کو منہ نہیں لگایا، اور جب آپ سے پوچھا گیا سوال کیا گیا کہ آپ نے شراب کیوں نہیں پی کبھی، تو آپ نے فرمایا میں نے ایک مرتبہ دیکھا شخص کو کہ ایک شخص شراب پینے کے بعد اپنے گوبر کے اندر اپنے پاخانہ کے اندر ہاتھ ڈال کر، پاخانہ کیا ہوا ہے اور اس میں ہاتھ ڈال کر اپنے منہ کے قریب لے جاتا ہے اور باتیں کرتا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں میں نے جب یہ واقعہ دیکھا تو میں اس دن سے یہ سمجھ گیا کہ یہ چیز گندی ہے، یہ چیز سلیم الفطرت لوگوں کے لیے جائز نہیں ہے۔ فرمایا اس دن کے بعد میں نے کبھی شراب کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا، یعنی پی تو ویسے بھی کبھی نہیں، لیکن جو فرمایا کہ شدید نفرت مجھے ہوئی تو اس دن سے پھر ہو گئی۔ یعنی یہ ایسی چیزیں ہیں، ہر گندی چیز، ہر حرام چیز، ناجائز چیز، تو فطرت انسان کی فطرت بھی یہ تقاضا کرتی ہے کہ یہ چیز جائز نہیں ہونی چاہیے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ تمہارے لیے ہر وہ چیز حلال ہے جو پاکیزہ ہے، جو صاف ستھری ہے، جو پاک و صاف ہے، وہ تمہارے لیے حلال ہے، اور جو چیز پاکیزہ نہیں ہے وہ تمہارے لیے حلال نہیں ہے۔ اور ساتھ ہی مسئلہ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر سمجھا دیا کہ ہر وہ کتا جسے تم نے سکھایا ہے، تعلیم دی ہے۔ اب تعلیم دینے سے مراد کیا ہے؟ صرف اتنی تعلیم، کتے کو اتنی بات سکھانی ہے کہ شکار کرنے کے بعد اس شکار کو وہ چھوڑ دے، اس میں سے نہ کھائے، نہیں تو کتے کی فطرت یہ ہے کہ اگر وہ شکار کسی چیز کا کرتا ہے تو کھاتا ہے، اگر کتا شکار کرنے کے بعد اس میں سے کچھ کھائے، اس میں سے کچھ کھا لے تو وہ کتا سکھایا ہوا نہیں ہے اور اس کا شکار کھانا جائز نہیں ہے۔ ہاں جب وہ شکار کرنے کے بعد اس شکار کو چھوڑ دے تو اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ تمہارے لیے حلال ہے۔ اب اس کی دو صورتیں ہیں چھوڑنے کے بعد، اگر کتے نے چھوڑ دیا وہ جانور
ابھی زندہ ہے تو پھر ذبح کرنا پڑے گا، ذبح کریں گے ہم پھر وہ جا کر حلال ہوگا۔ اگر کتے کے پکڑنے کے ساتھ ہی وہ جانور مر جاتا ہے اور ہم نے بسم اللہ پڑھ کر کتے کو چھوڑا تھا تو مر گیا، ذبح کرنے سے پہلے ہی جب ہم نے اسے جا کر اٹھایا تو اس وقت وہ مر چکا تھا، کتے نے کھایا نہیں، اسے چھوڑ دیا صرف مارنے کے بعد، پکڑنے کے بعد، اب وہ ہمارے لیے حلال ہے، وہ بھی کھایا جا سکتا ہے۔ یعنی ایسا شکار کہ جسے کتے نے مار دیا لیکن ہم ذبح نہیں کر سکے، وہ حلال ہے جب کہ کتا سکھایا ہوا ہو، شکار کھاتا نہ ہو، صرف شکار کرتا ہو۔ یہ اس آیہ کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسئلہ سمجھا دیا ہے۔ باقی آگے احادیث مبارکہ کے اندر یہ سارے مسائل شکار کے متعلق بھی اور ذبح کے متعلق بھی آ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے ہم سب کو علم دین سیکھنے کی، سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الآمین وما علیہ الا البلاغ المبین۔